ہنستے بستے گھر اور کھیت چھوڑے، یہ منافقوں کے بس کا کام نہیں ہوتا۔ تو مکہ والوں کا مکہ میں گزر اوقات کر کے دکھانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سارا کچھ چھوڑ کر مدینہ شریف کو ہجرت کر جانا ان کے اخلاص کا زندہ ثبوت ہے۔ ان میں سے کسی ایک کے بھی منافق ہونے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہنے دیتا۔ تو اب واضح ہو گیا کہ خاص طور سے سارے کے سارے مہاجر اور ان میں سے سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، ان میں سے کوئی بھی منافقت کے قریب سے بھی نہیں گزرے۔ یہ منافقت سے یکسر پاک لوگ ہیں۔ جو لوگ ان میں سے کسی کے ساتھ بغض رکھیں یا ان کے اوپر منافقت کے چھینٹے پھینکنے کی ناکام سازش کریں، گویا وہ دراصل اسلام کی روح کو ہی نہیں سمجھے اور ان باریکیوں کو اپنے عوام کو سمجھنے نہیں دیا انہوں نے، اور اپنے جذبات میں آ کر جو الاپتے پھرتے ہیں وہ بھگت لیں گے۔ لیکن حق کی بات یہ ہے کہ مضبوط ترازو کے اوپر کس کے جب بات کو دیکھا گیا تو بات کھل کر سامنے آ گئی کہ مکی کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ اور بڑی زبردست تائید ہے کہ وہ صورتیں بھی واقعی اور وہ آیتیں بھی واقعی مدنی ہیں جن کے اندر منافقوں کا ذکر ہے۔ قرآن کے اندر صاف الفاظ بھی ہیں، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 101۔ مدینہ کے ارد گرد کے زیادتیوں کا باقاعدہ تذکرہ اس آیت کے اندر موجود ہے جن کے اندر نفاق پایا جاتا تھا۔ اور یہی وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد مرتد ہوئے تھے۔ وہ یہی لوگ تھے جن کے خلاف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی۔ عبداللہ بن ابی یہ منافقوں کا سردار تھا، یہ 9 ہجری میں مر گیا تھا۔ سورۃ توبہ کی جو آیتیں ہیں، یہ آیت نمبر 84 ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ منافقوں کے اوپر کبھی نماز نہ پڑھیے۔ یہ اس کے مرنے کے بعد نازل ہوئی تھی۔ بڑی واضح سی نشانی مل گئی۔ یہ منافقوں کے بارے میں جو آیتیں ہیں ان کا تعلق مدنی صورتوں اور مدنی آیتوں کے ساتھ ہے۔ یہ بات بھی ذرا نوٹیبل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ہی تقریباً 36 منافقوں کے نام لے لے کر، مسند احمد میں حدیث ہے، آقا نے نام لے لے کر فرمایا کہ قم یا فلان، اے فلاں تو کھڑا ہو جا، تو منافق ہے، اے فلاں تو کھڑا ہو جا، تو منافق ہے۔ 36 بندوں کے نام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تو بھی نکل جا، تو بھی نکل جا، تو بھی نکل جا۔ گویا پکڑ پکڑ کے مسجد سے منافقوں کو نکالا گیا۔ یہ حدیث مسند احمد میں حدیث نمبر 22,348۔ یہ میں حدیث کیوں سنا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی منافقین کے وڈیرے اور رئیس کچھ مر گئے تھے اور کچھ کو پکڑ پکڑ کے مسجد میں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کے نام لے لے کر نکال دیا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے۔ تو جن کو آقا جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، آقا نے ان کو نکال دیا، اور جن کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں بیٹھا رہنے دیا، اپنے قریب کیا، بلکہ قریب تو کیا اپنے دائیں بائیں بٹھایا، اور دائیں بائیں بٹھانا تو کیا کسی کو اپنی شہزادی دی ہے، کسی سے اس کی بیٹی لی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مخلص لوگ ہیں، ان کے اخلاص میں کسی قسم کا شک کرنے والا خود منافق ہوگا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی طرف منسوب ایک قول، یہ ان دوسرے لوگوں کی کتاب رجال کشی میں موجود ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنے منافق تھے وہ کچھ تو مر گئے، کچھ نکال دیے گئے، اور آج اس وقت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ سارے وہی لوگ ہیں، ان کی اولادیں ہیں جو حضور کے زمانے میں منافق تھے، ان کی ساری کی ساری باقیات ہماری محبت کا تماشا کیے ہوئے بیٹھے۔
تو ایک دفعہ سوال ہوا کہ جی آخر وہ منافق یکا یک کہاں چلے گئے؟ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہاں چلے گئے؟ کچھ مر گئے، کچھ کے نام لے کر مسجدوں سے نکال دیا گیا، کچھ مدینہ کے ہول میں اعراب تھے، قرآن ان کا نام لے کے بتا رہا ہے یہی مرتد ہوئے، صدیق اکبر نے ان کو رگڑ دیا، اور کوئی تھوڑے بہت جو چھپے چھپائے تھے وہ محبت اہل بیت کا ڈھونگ رچا کر آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ قرآن کے خلاف ہر بات، حضور کے خلاف ہر بات، اسلام کے خلاف ہر بات، اور دین و اسلام کے منکرین کو ہر میدان میں ہیلپ کرنا، یہ ان کا فیلڈ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جن مرتدوں کا مقابلہ کیا گیا وہ منکرین زکوٰۃ، اعراب، منکرین ختم نبوت۔ اب آپ اچھی طرح ان باتوں کو فنگر ٹپس پہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کون ہے، دھارے کدھر کو جا رہے۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف صدیق اکبر نے جہاد کیا۔ آج زکوٰۃ کا منکر کون ہے؟ کیا دنیا اندھی ہے؟ آج اہل بیت کی محبت کا تماشا کون رچائے بیٹھا ہے؟ کیا ہم نہیں سمجھ رہے؟ اور حضرت امام جعفر صادق کا جو قول میں نے سنایا، یہ لفظ بلفظ سن لیں۔ فرمایا ما انزل اللہ آیتا فی المنافقین، اللہ تعالیٰ نے جتنی آیتیں منافقوں کے بارے میں نازل کی ہیں، الا وہی فی من ینتہل التشیع، یہ وہ لوگ ہیں جو آج ہماری محبت کا ڈھونگ رچائے بیٹھے، انتحال کیے بیٹھے ہیں۔ انتحال کا معنی ہوتا ہے بن بیٹھنا۔ یہ رجال کشی کا صفحہ نمبر 366 ہے، 366۔ نبی کریم